بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 15۔ آج کے درس میں یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت وہاں کون لوگ آباد تھے اور ان کی مذہبی، معاشی اور تمدنی حالت کیا تھی، اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگ اوس اور خزرج یہ عرب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ایمان لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور مکمل آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ یہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے دونوں ہیں، یہ دونوں عرب تھے اور ان کا نسب یمن سے جا کے ملتا ہے۔ یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تھے، یہاں پر آ گئے تھے اور مدینہ کے اندر آباد تھے۔ اوس کے قبائل مدینہ کے جنوب مشرق کی جانب آباد ہوئے، جس کو عوالی کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور خزرج کے جو قبائل تھے یہ وسطی اور شمالی علاقے میں آباد تھے، جو مدینہ کا نشیبی حصہ کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اس وقت عرب کو بالادستی اور اقتدار حاصل تھا۔ یہود بھی تھے۔ یہود کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ تینوں مدینہ منورہ میں یہود کے قبیلے تھے اور بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ بھی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بلکہ یہ لوگ اوس اور خزرج سے پہلے سے مدینہ میں آباد تھے۔ اوس اور خزرج بعد میں آئے، لیکن ان تینوں قبائلوں کی باہمی تعلقات کشیدہ، ان کے آپس کے تعلقات کشیدہ رہتے تھے اور ان کے اندر لڑائیاں وغیرہ چلتی رہتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج عرب کے قبیلے تھے اور یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 2 قومیں وہاں پر آباد تھیں۔ اگر ان کے مذہبی معاملات کو دیکھا جائے تو یہود تو اپنے آپ کو، چونکہ یہ ایک آسمانی دین کے اوپر تھے، شریعت پر تھے، تو اپنے آپ کو ایک آسمانی شریعت کا حامل سمجھتے تھے اور اپنے دینی امور جو ہے ان کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور ان کے پڑھائی بھی ہوتی تھی، ان کے ہاں جو ادارے ہوتے تھے اس میں وہ ان کتابوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے، اگرچہ اپنے اصل دین اور اپنی کتابوں کی تعلیمات سے تو ان کا تعلق بہت کمزور ہو گیا تھا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور عربوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی طرح بھی یہ ہو گئے تھے، مگر توحید کا کچھ اثر اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کی تمیز ان کے اندر باقی موجود تھی۔ البتہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے تو اوس اور خزرج کے قبیلے چونکہ عرب سے متاثر تھے اور عرب جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا تھے، تو یہ بھی اہل مکہ کو، چونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں بیت اللہ کی لوگ عزت کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کو ہی لائق تقلید سمجھا کرتے تھے اور ان کی وجہ سے یہ لوگ بھی بت پرستی کے اندر ان کے تابع تھے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے جو عرب تھے، ان کا سب سے محبوب اور پرانا جو بت تھا وہ منات تھا۔ منات کو یہ اپنا سب سے مقدس ترین بت سمجھا کرتے تھے اوس اور خزرج والے، اور اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ جس طرح طائف والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا محبوب بت لات تھا اور مکے والوں کا عزا تھا، تو مدینے والوں کا منات تھا، اور مدینے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کسی لکڑی یا کسی چیز سے بت بناتے اور اپنے گھر میں رکھتے تھے تو اس کا نام منات ہی رکھا کرتے تھے۔ تو مذہبی طور پر یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے جو کہ عرب تھے، اور یہود اور نصارہ، یہود جو تھے وہ تو اپنے آپ کو چونکہ آسمانی مذہب پر سمجھتے تھے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے اندر توحید بھی تھی اور حلال حرام کی تمیز بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مدینے کی جو معاشی حالت تھی، تو مدینے کے اندر مختلف قسم کے بازار بھی تھے اور اقتصادیات کے اوپر یہود کا تسلط زیادہ تھا۔
یہود تجارت کیا کرتے تھے اور وہاں کی جو مارکیٹیں تھے اس کے اندر منڈیوں کے اندر اپنی من مانی کرتے تھے. پھر سود خوری ان کے اندر بہت زیادہ تھی، تو یہ سود کے اوپر پیسے دینا اور اس انداز سے جو ان کی جبلی حرص اور ہوس ان کے اندر موجود ہے تو اس کی بنیاد پر یہ اس نظام کے اوپر غالب تھے. اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے تو چونکہ وہ لوگ مدینہ ایک زرعی زمین تھی، مدینہ منورہ جو ہے اس کے اندر کھیتی باڑی زیادہ تھی اور زمین اس کی ساری زرخیز تھی، تو وہ عرب جو تھے ان کا زیادہ انحصار جو ہے وہ زراعت اور باغبانی پر تھا. اور پھر خاص طور پر مدینے کی پیداوار کھجوریں تھی اور انگور تھے، تو یہ لوگ وہاں پر کھجوروں کو اور اس کی زراعت کیا کرتے تھے، کھیتی میں مختلف قسم کے غلے وغیرہ اور یہ سب چیزیں. پھر اہل مدینہ کو کھجور کے بارے میں بہت زیادہ تجربہ بھی تھا اور وہ اپنے تجربے سے کھجور کی پیداوار کی افزائش اور عمدگی بہت مختلف طریقوں سے کیا کرتے تھے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو یہود تھے تو وہ چونکہ بازار میں ہوا کرتے تھے اور بعض صنعتوں پر ان کا خاص کنٹرول بھی تھا، جیسے عام طور پر سوناری اور زرگری کا پیشہ تھا جو سونے اور چاندی وغیرہ کا، تو اس کے اندر یہود زیادہ تھے. اور جو مدینے میں ایک مشہور بازار تھا سوق بنی قینقاع، تو سوق بنی قینقاع میں سونے اور چاندی کے زیورات وغیرہ کا کام یہ تقریباً سارا یہود کے پاس تھا. اور اسی طریقے سے وہ کپڑوں میں اور ریشمی کپڑے، رنگین قالین وغیرہ اور یہ جو پردے وغیرہ تھے یہ چیزیں اور عطر وغیرہ کے کاروبار یہ زیادہ یہود کے پاس تھے اور یہی کیا کرتے تھے. اہل مدینہ زراعت کرتے تھے اور انہوں نے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ بھی پال رکھی تھی جو کہ اوس اور خزرج والوں کے پاس ہوتی تھی اور وہ اس کو رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر مدینہ منورہ کی تمدنی حالت کو دیکھا جائے تو مدینہ منورہ کوئی گاؤں یا دیہات نہیں بلکہ ایک شہر تھا، شہری زندگی تھی. اور وہاں کے جو باشندے تھے تو ان کے مزاج کے اندر کافی ترقی آ چکی تھی. 2 منزلہ مکان وہاں پر مدینہ میں جس کو یثرب کہا جاتا تھا بننے لگے تھے، اور بعض گھروں کے اس طرح بنے ہوتے تھے کہ اس کے ساتھ آگے باغیچے بھی ہوا کرتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے کرسی کا استعمال کیا کرتے تھے. اور جو مالدار لوگ تھے خاص طور پر یہود تو ان کے ہاں فرنیچر ہوتا تھا اور مختلف قسم کے زیورات وغیرہ اور یہ پازیب وغیرہ یہ چیزیں بھی وہاں استعمال ہوتی تھی. عورتیں بننے اور کاٹنے کا کام کیا کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر تھی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو یہ کسی گاؤں کی طرف سفر نہیں تھا بلکہ ایسے ہی تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو رہے تھے. اور مدینہ منورہ لوگوں کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مکمل طور پر ایک شہر تھا اور شہری نظام اس کے اندر موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کر آئے. اب آگے آپ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے آپ کا استقبال کیسے ہوا اور آگے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے سیرت کے درس میں ذکر ہوگا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.